تقریباً سارے مکاتب فکر مانتے ہیں. حضرت جابر نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا جابرو یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ تو حضرت جابر کے جواب میں حضور نے ارشاد فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. قرآن کریم سے میں نے آپ کو دلیل دے دی کہ حضور اس کائنات کی سب سے اولین مخلوق ہے. حدیث پاک سے میں نے آپ کو دلیل دے دی کہ حضور اس کائنات کی اولین مخلوق ہے. میں ذکر کی طرف آ رہا ہوں کہ مربوط کس طرح کیا, بلند کس طرح کیا. ایک تو یہ اللہ نے فرمایا محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہی تیرا ذکر ہوگا. میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرے نام کو مربوط کر دیا. اور ایک اور بلندی ذکر کی ایک اور صورت, صرف ایک صورت کر کے میں آپ کو پیغام میلاد سنا کے اپنی بات مکمل کروں گا. بہت سی صورتیں ہیں بلندی ذکر کی. اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا قرب عطا فرمایا کہ قرآن کریم آپ پڑھیں جہاں اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب کا ذکر کیا وہاں واحد کا سیما استعمال کیا. آپ کو میں ایک مثال دے دیتا ہوں, لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے. عقیدہ بٹھا کے جانا ہے. کبھی ادھر آئے تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا بھی انشاءاللہ. ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں جاتے ہیں تو پھر جو سرما لوگوں کو دینا چاہیے سورہ مولویوں کی مولانا مشتاق صاحب کوئی ایسا ملاحظہ سب کو انٹرٹین کرا ہے. لیکن چلو کبھی کبھی آگے تو کیونکہ یہ ہمارے شاگرد بھی ہیں, ہمارے خواہش زادہ بھی ہیں, تو اس لیے ظاہر سی بات ایک تعلق تو ہے. میں آپ کو ایک ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ کائنات میں حضور کی سب سے پہلے آنے کی کیا دلیل ہے, آپ کہیں نبی الامی جو میرے آقا کا لقب ہے. ایک دلیل وہ ہے حدیث جابر, دوسری دلیل ہے نور مصطفیٰ کے اولین ہونے پہ 7 احادیث علامہ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب فی ذکر الحبیب میں درج کی ہوئی ہیں کہ نور مصطفیٰ اس کائنات کی سب سے پہلے مخلوق ہے. یہ حدیث میں نے دے دی. اللہ نے ذکر تقرب کتنا عطا کیا. اللہ نے ارشاد فرمایا وما نقموا منهم الا اغناهم الله ورسوله من فضله, اور انہیں برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا. یہ منافقوں کی علامت سورہ توبہ میں آتی ہے. آیت نمبر مجھے یاد نہیں, کو ڈاکٹر ذاکر نلائق کو پوچھ کے نہیں. آیت نمبر مجھے قاری صاحب آپ بتا دینا. اللہ نے فرمایا انہیں منافقوں کو یہ برا لگا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا. یہاں 2 باتیں عقیدے کی میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. ایک عقیدہ یہ ہمیں جو سبق دیتا ہے داتا صرف اللہ ہے, مشکل کشا صرف اللہ ہے, دینے والا صرف اللہ ہے. ہاں ہم بھی مانتے ہیں حقیقی دینے والا صرف اللہ ہے, لیکن پہلی افراد کیا ہے کیا کہہ رہی ہے اللہ بھی دیتا ہے اللہ کا رسول بھی دیتا ہے. اللہ بھی غنی کرتا ہے اللہ کا رسول بھی غنی کرتا ہے. اللہ عطا کرتا ہے اپنی شان سے, رسول کو عطا کرنے کی شان اللہ نے دی ہے. یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے اور یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. صحابہ کرام کی آپ تاریخ پڑھو, حدیث پڑھو, کوئی بھی مشکل آتی تھی چاہے ما فوق الاسباب ہو ما تحت الاسباب ہو, صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. انہیں پتا تھا کہ اللہ شاہد سے بھی زیادہ قریب ہے, انہیں ہم سے زیادہ پتا تھا, لیکن کوئی مشکل آتی تھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. یا رسول اللہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا. حضرت سلمہ بن اکوع آپ کی پنڈلی بھی ٹوٹ گئی, آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کر حضور نے تو یہ نہیں فرمایا سلمہ میں تو کوئی جراح تو نہیں ہوں, جاؤ کسی جراح کے پاس ہڈیاں باندھے. نہیں, حضور نے اپنا دست شفا سلمہ کی پنڈلی میں پھیرا, آپ کی پنڈلی تندرست ہو گئی. جنگ کے دوران حضرت قتادہ کی آنکھ تیر لگنے سے باہر نکل آئی, آپ آنکھ کا ڈھیلا اٹھائے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی. حضور نے فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ سلمہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں کوئی آئی سرجن تھوڑی ہوں. حضور نے آخری اور وہاں ان کے قریبے میں رکھی. حضرت قتادہ کہتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم اس آنکھ میں پہلی آنکھ سے روشنی زیادہ تھی. ارے حضور دیتے ہیں لیکن ان کو دیتے ہیں کہ جو
بھی پتا ہے اللہ داتا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ایک سسٹم وضع کیا ہے۔ اللہ نہ نبیوں کا محتاج، نہ فرشتوں کا محتاج، نہ کسی اور کا محتاج، لیکن اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے نبیوں کو مقرر کیا، کائنات کا نظام چلانے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا، بتا دیا ارے وسیلے کا اگر انکار کر رہا ہے تو اپنی ذات کا بھی انکار کر دے۔ کیوں؟ اللہ چاہتا تو تجھے پتھر سے بھی نکال سکتا تھا، اللہ چاہتا تو تجھے آسمان سے بھی ٹپکا سکتا تھا، لیکن اللہ نے تیرے دنیا میں لانے کے لیے تیرے والدین کو وسیلہ بنایا، تو والدین کے ذریعے دنیا میں آیا۔ کیسے انکار کر سکتے ہو وسیلے کا؟ میں تقرب کی بات کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا میں نے بھی غنی کیا، میرے رسول نے بھی غنی کیا۔ مطلب کیا؟ اللہ بھی دیتا ہے، اللہ بھی غنی کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی غنی کرتا ہے۔ اور جہاں جو میں تقرب کی بات کر رہا ہوں، اللہ نے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَدُوا وَلَوْ أَنَّهُمْ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جہاں اغنا واحد کا صیغہ بولا گیا، تثنیہ کا نہیں بولا گیا۔ تشریح لمبی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، ٹائم مختصر ہے۔ میں کہوں گا میں اور یہ بھائی کہیں جا رہے ہیں، آپ کہیں گے وہ دو شخص آئے۔ اگر کوئی بندہ کہے گا وہ ایک شخص آیا تھا، یار سے بھائی میں کہڑا دوسرا تھا، مطلب کہانی کا پیار سن تو اڑا دوسرا کو بڑا نام کر دیو یا میرا نام نہیں لو، میں کہوں گا یار ایک کڑی گال ہے اتنا موٹا تازہ جانا دوسرا مطلب نام کر دیو۔ میں کہوں گا آپ یہ کہیں کہ وہ دو شخص آئے، وہ دو شخص گئے۔ یہاں دو ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن صیغہ واحد کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ بولا